آج میں دنیا کے بادشاہوں کی عبرت کی خاطر اپنے سونے یار کی بدماشی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرا یار جتنا سونا ہے، جتنا خوبصورت ہے، جتنا اچھا ہے، اتنا وہ بدماش بھی ہے۔ اور میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدماشی صرف اس کی چلتی ہے، تمہاری بدماشی نہیں چلتی۔ ابھی لاہور میں ایک ایسے جو خود کو بدماش سمجھتا تھا، جس کا نام سیف اللہ نیازی تھا، بڑا قد، اس کی زبان پر غریبوں اور کمزوروں کے لیے گالی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک شریف النفس نوجوان جو بچوں اور غلاموں کی طرح اس کی مفت میں خدمت کیا کرتا تھا، اس کو قاتل بننے پر مجبور کیا۔ کیوں؟ اس لیے اختیارات تھے۔ تو آج جس کے پاس بھی اختیارات ہیں، بھلے اس کے اختیارات کا دائرہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بدماش۔ اور میں انہیں کہتا ہوں کہ سدھر جا، سب سے بڑا بدماش وہ ہے۔ میں بدماشی کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ پتہ چل جائے ان بدماشوں کو کہ تم کون ہو۔ آج دیکھ لیجئے، ہمارے پولیس والے اور وابڈا والے، ہمارے کسٹم والے، ہمارے ایف آئی اے والے، ہمارے فوج والے، ہمارے سیاستدان، ہمارے جتنے بھی اختیارات والے ہیں، ہمارے صحافی، ہمارے علماء، یہ سب کے سب اپنے آپ کو بدماش سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے پہلے جو بدماش تھے ان کا کیا بنا۔ آپ نے قصے نہیں سنے نمرود کے قصے، فرعون کے، حامان، شداد اور ابو جہل کے قصے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ وہ تو چھوڑ دے، پرانے زمانے کے تھے۔ ابھی ہمارے پاکستان کی تاریخ میں ابھی ہمارے سامنے اسکندر مرزا کہاں گیا؟ ایوب خان کا کیا بنا؟ بھٹو جو ان کے بعد آیا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا، کیا حشر ہوا اس کا؟ پھر ضیاء الحق، اس کے بعد صدر غلام اسحاق خان، اسی طرح جنیجو اور بے نظیر بھٹو اور پرویز مشرف صاحب کہاں گئے؟ کیسے چوڑے سینے ہوتے تھے ان کے، ایسے چلتے تھے۔ جب دنیا پہ چلتے ہیں ایسے چلتے ہیں، لیکن جب وہ اشارہ کرتا ہے میرا یار ادھر آ، پھر ایسے چلتے ہیں، ایسے، اور چلنا بھی نہیں چاہتے، چلا بھی نہیں جاتا ان سے۔ تو سدھر جا، انسان کے بچے بنو۔ یہ اختیارات اللہ تعالی نے عارضی طور پر، امتحان کے طور پر تمہیں دی ہیں، اور تم بدماش نہیں ہو۔ اپنے اختیارات کا استعمال درست طریقے پہ کر لو۔ بدماش وہ ہے، اور اس کی بدماشی کیا ہے؟ بدماش ایسے ہوتے ہیں، تمہارے جیسے بدماش نہیں ہوتے۔ کیسے؟ اس نے اعلان کیا، سارے بدماشوں کو للکارا۔ کس انداز میں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں نہیں چھوؤں گا، تو وہ بھی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تم سب کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو ماروں گا۔ اور دنیا کے بدماش جن کو مار دیتے ہیں تو مرنے کے بعد پھر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور میرا یار جنہیں مارتا ہے تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن دیکھوں گا تم نے کیا کیا، اور تمہاری کیے کا پورا بدلہ دوں گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کون مجھ سے بچے گا؟ جسے جہنم سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ بندہ فقد فاز، یہ مجھ سے بچا۔ اور اگر جنت میں نہیں گیا
اعمال ایسے تھے، بدماشی کی ہوگی انہوں نے، تو جہنم میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، مرنے کے بعد بھی وہ نہیں چھوڑتا، ایسی بدماشی ہوتی ہے۔ اور کیا کہا ان کو، للکارا، ان کو چیلنج دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے جناتوں، انسان نہیں، صرف جنات کو بھی مخاطب ہے، اے جنوں اور اے انسانوں، اگر تم میرے علاقے سے بھاگ سکتے ہو، یہ آسمان اور یہ زمین، یہ میری سلطنت ہے، یہ میرا علاقہ ہے، تم اگر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھا، میں نے نہیں چھوڑنا ہے تمہیں، کہاں چھپو گے؟ اور وہ تو اتنا بدماش، اتنا بڑا بدماش، کہ بدماشی ایسی ہوتی ہیں، دنیا کے بدماش چھوٹی سی بدماشی کرتے ہیں اور پھر بختر بند گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور کتنے ان کے محافظ ہوتے ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں یہ، لیکن میرا رب وہ ڈرتا نہیں کسی سے۔ اس نے کیا کہا سورہ الشمس میں، میرے یار نے 7 چیزوں پر قسم اٹھائی ہے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 8 چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اور میرے رب نے اور میرے یار نے قسم اٹھائی، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ انسان کے بچے بنو، میں نے اچھائی اور برائی تمہیں الہام کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم نے اسکولوں میں جانا ہے، مدرسوں میں جا کے پھر پڑھنا ہے، پھر سدھرنا ہے، نہیں، یہ تو میں نے الہام کیے ہیں تمہیں، الہام کے طور پر میں نے تمہارے اندر یہ صفت رکھی ہے، تو اچھے بنو، برے مت بنو۔ اور پھر میرے رب نے خبردار کیا ان بدماشوں کو کہ صالح علیہ السلام کی قوم، ایک اونٹنے پر میرے یار نے اس پوری قوم کو سزا دی۔ جب قوم نے اونٹنے کو ذبح کیا تو میرے یار نے کیا کہا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ میں نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں عذاب دیا اور انہیں ان سب کو برابر کر دیا، درست کر دیا۔ لیکن کیا فرمایا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ دنیا کے بدماش، یہ ہمارے جج، یہ بھی اپنے آپ کو بدماش سمجھتے ہیں، ہمارے وکلا بھی اپنے آپ کو بدماش سمجھتے ہیں، لیکن فیصلہ دینے کے بعد پھر کتنے حصاروں میں یہ رہتے ہیں، باہر نہیں جا سکتے۔ اور اللہ میرا یار کیا کہتے ہیں، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، میں انجام سے نہیں ڈرتا، کہ بھائی قوم کو سزا دے رہا ہوں اور بدماش کو سزا دے رہا ہوں، بادشاہ کو پکڑ کے گراتا ہوں، اب پھر جب ان کو سزا دوں گا، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جب ان کو سزا دوں گا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا فرمایا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، میں انجام سے خوف نہیں کرتا، میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میرا سونا یار ہے، جس کے بارے میں ناس خیالوی صاحب نے یہ فرمایا کہ نت نئے نقش بناتے ہو، مٹا دیتے ہو، نت نئے نقش، روز کسی کو بناتے ہیں، کسی کو مٹاتے ہیں، اور بنانے اور مٹانے میں کسی سے ڈرتے بھی نہیں، کسی سے شرماتے بھی نہیں، کسی سے مدد بھی نہیں لیتے، کوئی اف تک نہیں کر سکتا۔ نت نئے نقش بناتے ہو، مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو، کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی، اور کبھی ہیرے کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو۔ وہ ایسی طاقت والا، میں پھر وہی لفظ استعمال کروں گا ان بدماشوں کے لیے، کہ ایسی بدماشی
کہ چاہے تو کنکر کو ہیرا بنا دے اور ہیرے کو مٹی میں ملا دے، کوئی اف تک نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اے بدماشوں، تم پولیس والے ہو، فوج والے ہو، صحافی ہو، جج ہو، اور تم وکیل ہو، تم تاجر ہو، تم امیر ہو، تم وڈیرے ہو، تم سیاسی لیڈر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تم ہو پکڑے گئے، تم بندے ہو۔ بندہ کسے کہا جاتا ہے؟ تمہاری بدماشی انتہائی عارضی ہے۔ غنی خان نے کیا کہا؟ ہر صد رب حمد رب زیو ماخام لراغلیم، یہ سب کچھ رب کا اور ہر چیز رب کی، میں تو ایک شام گزارنے کے واسطے آیا ہوں۔ اے اختیارات والوں، اے اپنے آپ کو بدماش کہلوانے والوں، تم صرف ایک رات گزارنے کے لیے آئے ہو۔ ایک رات جو یہاں تم نے گزارنی ہے، اچھی طرح گزار لو، پھولوں کی طرح خوشبو بھی دو اور رنگت بھی دو۔ یہ سیف اللہ نیازی مت بنو، یہ لوگوں کی زندگیاں عذاب کرنے والے، کہ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا، ایسے مت بنو۔ ایسے بنو جیسے تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ کہ کوئی بندہ تمہاری عزت کو، تمہاری جان کو اور تمہارے مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ خود اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہو، دوسروں کے لیے بھی یہی چاہو، کسی کی جان کو، کسی کی عزت کو اور کسی کے مال کو نقصان مت پہنچاؤ۔ یہ زنا کرتے رہتے ہو ظالموں، یہ کون ہیں؟ تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی عزتیں مت لوٹو۔ یہ بدماشی تمہاری نہیں چلے گی، اور ہر بدماش کو میرے یار نے بڑے کمزور بندوں سے مروایا۔ نمرود کو کس سے مروایا؟ مچھر سے۔ فرعون کیسے مرا؟ اور دیکھو یہ سیف اللہ نیازی تو خیر ان کے صف میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ان سے کم بھی نہیں ہے یہ حرامی لوگ، یہ بدماش۔ تو اس کو کس سے مروایا؟ چنانچہ انسان بنو اور خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو۔